نعبد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح المکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصِنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصِنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أخزان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 4 اور 5 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تشریح اس طرح ہے: یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ آیت 4۔ ترجمہ: لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون کون سے جانور حلال ہیں۔ آپ فرما دیں کہ تمہارے لیے پاکیزہ جانور حلال ہیں، اور جن شکار کرنے والے جانوروں کو تم سدھا لو کہ انہیں بعض وہ سکھا دو جو کچھ تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، تو تم وہ شکار کھا لو جسے وہ تم پر روک لیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یاد رکھو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ تفسیر: حلال چیزوں کا بیان۔ اوپر والی آیت میں وہ چیزیں حرام قرار دی گئی تھیں جو گندی ہونے کے علاوہ استعمال کرنے والے کے بدن کو یا دین کو یا دونوں کو مضر تھیں، اور حالت اضطرار و حاجت کے وقت اس کی اجازت تھی۔ چنانچہ ایک آیت میں فرمایا، سورہ انعام کی آیت 119 میں حق تعالیٰ نے حرام چیزیں تمہارے سامنے تفصیل سے بیان فرما دیں، مگر جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ۔ اس لیے اس آیت میں حلال چیزوں کا بیان ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا، سورہ الاعراف کی آیت 157 میں آپ لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال اور گندی چیزیں حرام فرماتے۔ عدی بن حاتم اور زید بن محلل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالیٰ نے مردار کو تو ہمارے لیے حرام فرما دیا، پھر ہمیں کیا چیزیں حلال ہیں؟ چنانچہ یہ آیت اتری۔ طیبات سے وہ حلال جانور مراد ہیں جنہیں اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ فرمایا وہ حلال و طیب ہے۔ سدھائے ہوئے شکاری جانوروں کا حکم۔ پھر فرمایا جن شکاری جانوروں کو سدھا لیا ہے، یہ جانور سدھے ہوئے کتے، تیندوے اور باز وغیرہ جن سے شکار کیا جاتا ہے وہ مراد ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ جانور سدھائے ہوئے کتے اور باز ہیں، اور ہر پرندہ جو شکار کے لیے سدھایا جائے، جوارح یعنی شکاری کتے، تیندوے، باز وغیرہ۔ سدھائے ہوئے کتے کی یہ نشانی ہے کہ جب اسے شکار پر چھوڑا جائے تو شکار پر دوڑے، جب اسے مالک روکے رک جائے، اور جب شکار پکڑ لے تو مالک کے لیے روکے رکھے جب تک کہ وہ آ نہ جائے، اپنے لیے نہ روکے۔ پھر جب کتا سدھا ہوا ہو اور مالک کے لیے شکار روک کر رکھے اور اسے بسم اللہ کہہ کر چھوڑا گیا ہو تو شکار بالاجماع حلال ہے، گو وہ مر چکا ہو۔ اس آیت کے مفہوم کے مطابق حدیثیں بھی آئی ہیں۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ کہہ کر سدھائے ہوئے کتے چھوڑتا ہوں۔ فرمایا جب تم بسم اللہ کہہ کر سدھایا ہوا کتا چھوڑتے ہو تو وہ جس شکار کو تم پر روک لے اسے کھا لو۔ میں نے کہا خواہ کتا اسے مار ڈالیں؟ فرمایا خواہ کتے مار ڈالیں جب تک کہ ان میں دوسرا کتا شریک نہ ہو، کیونکہ تم نے اپنے کتوں پر بسم اللہ پڑھی ہے، دوسروں پر نہیں۔ میں نے پوچھا میں تیروں سے شکار کرتا ہوں اور وہ مر جاتا ہے۔ فرمایا جب وہ پھاڑ دے تو کھاؤ، ورنہ موقوذہ میں داخل ہے۔
یعنی مت کھاؤ۔ کتے کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لو، اگر تمہارے لیے شکار روک لے اور تم شکار زندہ پاؤ تو ذبح کر لو، اور اگر وہ مر چکا ہو لیکن کتے نے اس میں سے کھایا نہ ہو تو کھا لو، کیونکہ کتے کا سدھانا اس کی طہارت ہے۔ پھر اگر کتے نے کھا لیا ہو تو مت کھاؤ، کیونکہ ممکن ہے اس نے اپنے لیے شکار کیا ہو۔ کتے کا کھایا ہوا شکار عدی بن حاتم کی حدیث کی وجہ سے حرام ہے، اور باز وغیرہ کا کھایا ہوا شکار حرام نہیں، کیونکہ کھانے ہی پر اس کی تعلیم موقوف ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب تم شکار پر پرندہ چھوڑو اور وہ پرندے کو مار ڈالے تو کھا لو، کیونکہ اگر تم ادب کے لیے کتے کو مارو گے تو پھر وہ دوبارہ نہیں کھائے گا، لیکن پرندے کا سیکھنا بغیر کھائے ناممکن ہے، کھانے پر اسے مارا نہیں جاتا، لہذا جب وہ شکار میں سے کھا لے اور اس کے پر وغیرہ نوچ ڈالے تو تم اسے کھا لو۔ اس کی دوسری دلیل وہ حدیث ہے جسے ابن ابی حاتم نے عدی بن حاتم سے روایت کیا ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کتوں اور بازوں سے شکار کرتے ہیں، ہمارے لیے ان میں سے کیا حلال ہے؟ فرمایا وہ شکاری جانور جن کو تم نے سدھا لیا ہو، اگر انہیں بسم اللہ کہہ کر شکار پر چھوڑا گیا ہو تو جو انہوں نے تمہارے لیے روک لیا اسے کھا لو۔ میں نے کہا اگر وہ مار ڈالے؟ فرمایا اگرچہ وہ مار ڈالے بشرط یہ کہ اس میں سے کھائے نہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے کتوں کے ساتھ دوسرے کتے بھی ملے ہوئے ہوں؟ فرمایا مت کھاؤ جب تک یقین سے تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ تمہارے کتے ہی نے شکار پکڑا ہے۔ میں نے کہا ہم تیروں سے شکار کرتے ہیں، کون سا شکار ہمارے لیے حلال ہے؟ فرمایا جس تیر کو بسم اللہ کہہ کر چھوڑا جائے اور وہ پھاڑ دے تو کھاؤ۔ وجہ دلالت یہ ہے کہ آپ نے کتوں کے شکار میں نہ کھانے کی قید لگائی، بازوں کے شکار میں نہیں۔ شکار پر جانور چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھو، پھر فرمایا یہ جانور تمہارے لیے جو شکار روک لیں اسے کھاؤ اور اس پر اللہ کا نام لو، یعنی جانور چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے فرمایا۔ جب تم بسم اللہ کر کے اپنا سدھایا ہوا کتا چھوڑو تو وہ جو شکار تمہارے لیے روک لے اسے کھا لو۔ ابو شعبہ کہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کتا یا تیر چھوڑو تو بسم اللہ پڑھ لو۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے، جیسا کہ روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھاؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نو مسلم ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ ان پر بسم اللہ پڑھی گئی یا نہیں۔ فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھا لو۔ جابر والی مرفوع حدیث میں ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان کہتا ہے آج نہ مجھے تمہارے یہاں آرام ملے گا اور نہ کھانا، اور اگر داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے آج تمہارے لیے یہاں مجھے آرام بھی ملے گا اور کھانا بھی۔ پیٹ نہ بھرنے کا سبب، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، مل کر کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخذان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ آیت 5 ترجمہ، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی اور تمہارے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور ایمان والی پاک دامن عورتیں بھی اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جب تم ان کے مہر ادا کرو اور ان سے نکاح کر لو، نہ ان سے اعلانیہ بدکاری کرو اور نہ پوشیدہ دوستی، اور جو کوئی ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کے عمل غارت ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں ٹوٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 5 کا۔ تفسیر، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ گندی چیزوں کی حرمت اور پاکیزہ چیزوں کی حلت بیان کرنے کے بعد فرمایا آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے ذبیحوں کو بیان فرمایا کہ ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔
طعام سے ذبیحہ مراد ہے، کیونکہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے، اور وہ ذبیحہ حرام ہے اور وہ ذبیحوں پر اللہ کا نام لیتے ہیں۔ وہ اللہ کے بارے میں ایسے عقیدے رکھتے ہیں جن سے اللہ پاک و مبرہ ہے۔ اہل کتاب اپنے ذبیحوں اور قربانیوں پر اللہ کا نام عبادت کی نیت سے لیتے ہیں۔ مشرکوں کا ذبیحہ حرام ہے، اسی وجہ سے مشرکوں وغیرہ کا ذبیحہ حلال نہیں، کیونکہ یہ اپنے ذبیحوں پر اور قربانیوں پر اللہ کا نام نہیں لیتے اور گوشت کو ذبح کرنے ہی پر حلال نہیں سمجھتے، بلکہ مرے ہوئے جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں، بخلاف اہل کتاب کے کہ وہ ذبح کرنے پر ہی پر حلال سمجھتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی تمہارے لیے یہ بات حلال ہے کہ تم انہیں اپنے ذبیحے کھلاؤ۔ اس سے اس بات کی خبر نہیں دی گئی کہ ان کے مذہب میں تمہارا ذبیحہ حلال ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ خبر ہو سکتی ہے کہ انہیں بھی ان کی کتابوں میں حکم ہے کہ جن جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ ذبح کرنے والے وہ خود ہوں یا کوئی اور۔ زیادہ ظاہر اور عیاں پہلی ہی بات ہے کہ تم اپنے ذبیحے انہیں کھلا سکتے ہو جیسے ان کے ذبیحے تم خود کھا لیتے ہو۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی حلت، پھر فرمایا کہ تمہارے لیے پاک دامن ایمان والی اور آزاد عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ دراصل یہ بعد والے بیان کی تمہید ہے، چنانچہ بعد میں فرمایا اور تم سے پہلے اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی۔ آیت سے مراد پاک دامن عورتیں ہی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 25 میں فرمایا پاک دامن عورتیں جو زنا کار اور چھپی دوستی گاڑنے والی نہ ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت 221 میں فرمایا مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب آیت ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن اتری تو لوگ ان سے رک گئے۔ آخرکار بعد والی آیت والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اور تم سے پہلے اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اتری۔ چنانچہ لوگوں نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا، صحابہ کی ایک جماعت نے عیسائی عورتوں سے نکاح کیا اور اس آیت کی روح سے کوئی حرج نہیں سمجھا، کیونکہ انہیں مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کی ممانعت تھی، اور یہاں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، اور اللہ نے اپنی کتاب میں اہل کتاب کو مشرکوں سے علیحدہ بیان کیا ہے۔ سورہ البینہ کی آیت 1 میں فرمایا کافر اہل کتاب کی وہ کتاب و مشرک باز آنے والے نہیں جب تک کہ ان کے پاس کوئی صاف دلیل نہ آ جائے۔ سورہ آل عمران کی آیت 20 میں فرمایا آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے پوچھیں کیا تم مسلمان ہو، پھر اگر وہ اسلام لے آئے تو راہ پا گئے۔ پھر فرمایا جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، یعنی جیسے وہ پاک دامن اور پرہیزگار ہیں اسی طرح تم انہیں خوشی سے ان کے مہر ادا کر دو۔ پھر فرمایا مرد بھی پاک دامن ہوں اور زناکار و چھپی آشنائی کرنے والے نہ ہوں، جس طرح عورتوں میں پاک دامنی کی شرط ہے اسی طرح مردوں میں بھی ہے۔ مسافر اس زناکار کو کہتے ہیں جو زنا سے باز نہ آئے اور جس عورت سے داؤں چلنے زنا کر لے، ایسا مرد بھی نہ ہو کہ اس کی کسی عورت سے چھپی ہوئی آشنائی ہو۔ یہ تھا سورہ مائدہ کی آیت 4 اور 5 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔